اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے واعظ و نصیحت کی، عرب کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس میں، مشرکین مکہ. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، وہ غریب بھی تھے اور آنکھوں سے معذور بھی، وہ دوڑتے ہوئے آئے نبی کے پاس کچھ بات پوچھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے کہ یہ محفل ہے اور اس میں یہ میرے پاس اس وقت کیوں آ رہے ہیں، اور آپ کے چہرے پر سلوٹیں آ گئیں. اللہ نے ایسی تنبیہ کی، فرمایا عبس و تولا، پیغمبر کے چہرے پہ سلوٹیں آ گئیں، و تولا، اور پیغمبر نے منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ ایک نابینا آپ کے پاس آ رہا ہے. وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى، فرمایا وہ طلب لے کے آ رہا ہے، یہ کم بخت طلب لے کے، ان کو تو آپ نے زبردستی بٹھایا ہوا ہے، ان کو تو شوق ہی نہیں ہے جنت میں جانے کا، ان کو تو حق کی تلاش کا شوق ہی نہیں ہے. تو جو بے طلب ہے، جس کو شوق نہیں ہے، انت لہو تصدی، آپ اس کی ہدایت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور جو نابینا طلب لے کے آ رہا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں. ایسی تنبیہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل بھی ہے. یہ آیتیں بھی آپ جو بظاہر آپ کے خلاف جا رہی ہیں، یہ بھی اپنی قوم کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. اس سے کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ جس میں دین کی یا حق کی طلب ہے نا، اس کو پہلے فوکس کیا جائے گا. جس میں طلب نہیں ہے اس کا نمبر دوسرا ہے. آپ ایک کلینک کھول کے بیٹھے ہیں علاج کے لیے، تو جو علاج کرانے کے لیے آئے گا ڈاکٹر اس کا پہلے علاج کرے گا، یا جو نہیں کرانے کے لیے آ رہا زبردستی گھروں میں جا کے اس کو بخار کے ٹیکے لگائے گا؟ بہت مشکل ہے بھائی، بات سمجھانا بہت مشکل. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے، یہ کرونا کی ویکسین دیکھ لو آپ، اسی سے آج کل چل رہی ہے نا کرونا کی ویکسین. ڈاکٹر کو گورنمنٹ نے دے دیا بھائی 100 انجیکشن ہے آپ کے پاس. تو اب کچھ لوگ آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ ہمیں لگا دو. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہیں، وہ جو ویکسین کے خلاف ہے نا، میں اس کے لگاؤں گا جا کے پہلے. جو کہتا ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے، یا اس میں چپ چھپی ہوئی ہے، یا کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے لگاؤں گا. تو یہ یا تو ڈاکٹر بے وقوف ہے، یا اس کے کچھ ذاتی مفاد ہیں، اس کو پتہ ہے وہاں سے پیسہ ملے گا. تو دنیا میں تو یہ کسی حد تک ٹھیک اس لیے ہے کہ ڈاکٹر تو پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہے نا، وہ کہے گا بھائی جو تگڑی رقم دے گا میں اس کو پہلے ٹھوکوں گا. لیکن آخرت کی دعوت میں یہ فرق کرنا کہ مالدار کو میں کوشش کروں گا دین پہ آ جائے تاکہ اس کی جیب سے ہدیے اور نذرانے ملا کریں، اور ایک موچی اور ایک گولے گنڈے والا وہ اگر نمازی بن بھی گیا تو کم بخت 5 روپے تو مسجد کے ڈبے میں یہ ڈال نہیں سکتا یا مجھے 5 روپے بھی یہ دے نہیں سکتا. تو یہ اگر دین کا داعی یہ فرق کرے گا تو اس دعوت سے اگر نیک لوگ دین پر آ بھی گئے نا تو اللہ کی طرف سے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس دعوت میں اخلاص نہیں ہے. تو یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت دولت نہیں تھی، لیکن جو صورتاً جو کام ہو رہا ہے اس کو بھی غلط کہا جا رہا ہے. اس واقعے کے بعد حدیث میں آتا ہے جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کی خدمت میں آتے، غریب صحابی تھے نابینا، آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو آپ کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے آپ کو اگر ڈانٹ پڑے نا تو آئندہ آپ کے دل میں اس کا بغض پیدا ہو جاتا ہے. بھائی مثال کے طور پر آپ کے گھر ایک مہمان آیا تھا، آپ نے اس کو صحیح طرح اکرام نہیں کیا، آپ کے ابا نے چپیڑ لگا دیا آپ کے کھینچ کے نا، ابے یہ میرا دوست ہے تو اس کو پوچھ نہیں رہا. اب جب بھی وہ گزرے گا نا آپ بولو گے اس کی وجہ سے ابا نے چپیٹ مارا تھا اس دن مجھے، یعنی طنز کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یار تم نہ اس دن آتے نہ ابا کی طرف سے مجھے صلواتیں سننے کو ملتی، تمہیں بھی تو کباب میں ہڈی بننے کا شوق ہے، کسی اور وقت آ جاتے. میں کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں، اس وقت بھی آ سکتے تھے، تمہیں بھی ابھی آنا تھا، تمہاری وجہ سے ابا نے مجھے ڈانٹا ہے، یہ کہتے ہیں نا ہم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف کیسا ظرف ہے، جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بھی ہوتے اور فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، یہ وہ شخص ہے، اتنا بڑا مقام ہے اس کا کہ اس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے، اس کا اتنا بڑا مقام ہے اللہ کی نظر میں، یعنی یہ تو بڑی عزت والا ہے. تو ان کے استقبال میں آپ کھڑے ہو جاتے. تو یہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی تبلیغ میں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر یہ فرق کر لیا جاتا نا
کہ غریبوں کو نکال دو مجلس سے, جمعے کی نماز, جیسے ہوتا ہے بہت سے مذاہب میں ایسا ہوتا ہے, مندروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو مہنگا بھگوان ہے وہاں صرف غریب لوگ جاتے ہیں, غریبوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بھگوانوں کے ساشے رکھے ہوئے انہوں نے. یہ حقیقت ہے, یہ غریب آدمی کا یہ مندر ہے, یہ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں نا پنڈت کے لیے تو تمہارے لیے پھر یہ والا مندر. تو پیسوں کے حساب سے بھگوان بھی انہوں نے تقسیم کیے ہوئے ہیں, اور پھر بھگوان کے بھی الگ الگ ریٹ ہیں. زیادہ کام جو بھگوان کرتا ہے اس کے ریٹ کیا ہیں, وہ مارکیٹ سے مہنگا ملے گا. اور جو غریب ترین جو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے کہ وہ بس جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے نا تھوڑی سی تنخواہ بڑھ جائے, ان کاموں کے لیے جو بھگوان ہے وہ تو 4 خریدو گے تو 5واں فری ہے, یعنی اس میں پیکج بھی ہیں آپ کو دیے جاتے ہیں کہ 4 بھگوان پہ 1 کیا ہے. یہ حقیقت ہے. میں تھائی لینڈ میں بھگوانوں کی مارکیٹ میں گیا ہوں, مجھے ویسے دیکھنے کا شوق تھا, اللہ معاف فرمائے, جانا چاہیے تھا, نہیں جائز تھا, اللہ اگر گناہ کیا تو اللہ معاف فرمائے, لیکن میں نے کہا یار دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. تو وہاں آرڈر پہ بھگوان مناسب ریٹ پہ تیار کیے جاتے ہیں. ہول سیل مارکیٹ ہے تھائی لینڈ میں, بھگوانوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. اور ایسے لائن سے بیٹھے ہوئے تھے, چھوٹا بھگوان, بڑا بھگوان, درمیانہ بھگوان, اور 4 بھگوانوں پہ 1 فری, یہ سارے پیکج تھے وہاں پہ ان کے. خیر, جب انسان کی عقل ماری جائے تو یہی کرتا ہے وہ. اور بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر ہیں جو ان بھگوانوں کو پوچھ رہے ہیں بیٹھ کے, یار تم اپنے ہاتھوں سے اس کمبخت کو بنایا ہے اور خرید کے لائے ہو مارکیٹ میں, اور پھر اسی کے سامنے جھک رہے ہو. تو خیر, تو اس سے ہمیں کیا, ہاں تو یہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ غریبوں کو الگ؟ وجہ کیا تھی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دین کی دعوت پر جو حق کا متلاشی ہے نا وہ اس دعوت کو قبول کرے, جو حق کے متلاشی نہیں ہے وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں. اور جو حق کا متلاشی ہوتا ہے جب وہ غور و فکر سے کام لیتا ہے تو وہی بات حقیقت تک پہنچتا ہے کہ حق پرست ہونے میں یا باطل پرست ہونے میں دولت یا سرداری کا کوئی دخل نہیں ہے, بلکہ اس کا قسمت سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ نے کروڑوں روپے کمائے, ڈاکو چھین کے لے گیا تو آپ غریب ہو گئے, اس میں آپ کی ذہانت اور وہ کہاں گئی؟ آپ کے پاس کسٹمر ہی نہیں آیا, وہ کہیں کسی اور دکان پہ چلا گیا. تو اگر پیغمبر یہ فرق کر دیتے نا تو قیامت تک کے لیے وقتی طور پر تو بڑا فائدہ ہو جانا تھا, لیکن یہ دعوت کیا ہو جاتی اس میں جان. پھر ویژنری لوگ نہیں ملتے, ویژنری لوگ نہیں ملتے.